ٹھیک، تو اس میں یہ جو ایک مطلب تیسرا سوال جو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتق جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ زہرا کو ہبہ کرنا شیعہ صحیح روایات سے ثابت ہے؟ جی جی، سب سے پہلے تو ہمیں کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ شیعہ روایات سے ثابت ہے، اور کیا شیعہ علماء کا اس عنوان میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ آپ مطلب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 6، جی اس سے تو یعنی واضح ہو گیا کہ حضور کی ملکیت ہے۔ جی اب حضور نے یہ مال فے جو فدق ہے اپنی بیٹی کو عطا کر دیا تھا۔ یہ سنی اور شیعہ صحیح و سند احادیث میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہبہ یعنی حضور نے فدق کو فاطمہ زہرا کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ ٹھیک، یہ سنی اور شیعہ صحیح و سند احادیث میں موجود ہے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھ لیں شیعہ کے حوالے سے۔ جی پہلے تو سب سے پہلے تو شیعہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ آیا شیعہ کتب میں یہ ثابت ہے صحیح و سند حدیث میں کہ جن حدیث کی سند بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو، بالکل، کہ حضور نے فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا فتح، شیعوں کے ہاں تو یہ متواتر سے ثابت ہے، یعنی تواتر سے ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جاگیر فدق ہبہ کر دی تھی۔ مثال کے طور پر چند میں احادیث پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ہے عیون و اخبار رضا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں مامون رشید کے دربار میں ایک مارکۃ الآراء مناظرہ ہوا تھا، ٹھیک، جس میں خراسان اور عراق کے علماء موجود تھے اور اکیلے امام رضا علیہ السلام تھے۔ اختلاف اس میں تھا کہ آیا عطرت اور اہل و بیت الگ ہے اور امت الگ ہے، اچھا، یا امت ہی عطرت اور اہل و بیت ہے، اس میں اختلاف تھا۔ یعنی خراسان اور عراق کے علماء کا موقف یہ تھا کہ تمام امت ہی عطرت اور اہل بیت ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا موقف یہ تھا، یعنی ائمہ اہل بیت سمجھ لیں، اہل بیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ عطرت الگ ہے اور امت الگ ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس یعنی اپنے موقف میں، اپنے دعوے میں 12 آیات قرآن مجید سے پیش کی تھی، اچھا، کہ عطرت الگ ہے اور امت الگ ہے۔ اس میں جو 5 نمبر پہ 5ویں آیت جو پیش کی تھی وہ یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ یہ سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے جی، اور سورہ روم کی آیت نمبر 38 ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام 8ویں امام، یعنی سنی شیعہ کے 8ویں امام جی، نے جب یہ آیت پیش کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو فرمایا خصوصیت، یعنی اس آیت میں عطرت کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ خصّہم اللہ العزیز الجبار بہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ یعنی اہل بیت اور عطرت کی خصوصیت کو خاص کیا ہے، یعنی اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطرت و اہل بیت کو خاص کیا ہے، یعنی خصوصیت بیان کی ہے۔ وَاصْطَفَاهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ، اور عطرت کو امت پر برگزیدہ کیا ہے۔ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ، جب یہ آیت حضور پر نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، اچھا، کہ آپ نے حکم دیا کہ ادعوا لی فاطمہ تھا، فاطمہ زہرا کو بلایا جائے، فاطمہ زہرا کو بلا لائیں۔ فَدُعِيَتْ لَهُ، تو بی بی پاک تشریف لائیں۔ جب بی بی پاک تشریف لائیں تو فقالا،
حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو قالت لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فقالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذہ فدق مما ہی لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب وہی لی خاصتا دون المسلمین۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ فدق ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جس میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ اونٹ دوڑائے گئے، اور انہوں نے اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف میرا حق ہے، اور یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ وَقَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ امرنی اللہ تعالی بہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ فدق آپ کے لیے ہے۔ فَخُذِيهَا لَكَ وَلِوَلْدِكَ، اس کو لے لو اور اپنی اور آپ کی یعنی اولاد کو میں نے یہ دی ہے۔ اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے، اچھا، سب راوی موجود ہیں۔ حدثنا علی بن الحسین بن شاذوی المؤدب و جعفر بن محمد بن مسرور رضی اللہ عنہما قالا حدثنا محمد بن عبد اللہ بن جعفر الحمیری عن ابیہ عن الریان بن سلط قالا حضر الرضا علیہ السلام مجلس المامون بے مرو کے مقام پر یہ یعنی مناظرہ ہوا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے وآت ذل قربا سے استدلال کیا اور ہبا کا یعنی استدلال کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حضور نے دے دیا تھا۔ اس کے بعد یہ روایت صحیح سند کے ساتھ تفسیر قمی میں ہے۔ اچھا، اصل یہ روایت علل الشرائع میں ہے، یہ علل الشرائع بھی میرے پاس ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، لیکن اس میں سند میں ہے امن ذکرہ، تو وہی سند تفسیر قمی میں موجود ہے، لیکن یہ سند جو ہے یہ کہتے ہیں حدثنی ابی ان ابن ابی عمیر ان عثمان ابن عیسیٰ و حماد ابن عثمان ان ابی عبداللہ علیہ السلام لما بویا لے ابی بکرین۔ یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، حدیث ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، سب راوی ثقہ ہے۔ اچھا اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب کیونکہ بخاری میں ہے نا فقبضہا ابو بکرین، فدق پر حضرت ابو بکر نے قبضہ کر لیا، تو جب یہ برسر اقتدار آئے اور حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی گئی تو اس وقت انہوں نے اپنے وہ بندے بھیجے، پولیس کے یا فوجی سیکیورٹی جو ہوتے ہیں، جی ہاں فوجی بھیجے کہ جاؤ جو فاطمہ زہرا کی وہ زمین ہے فدق، اور ان کے جو بندے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے جو کام کر رہے ہیں ادھر ان کو نکال دو۔ انہوں نے نکال دی۔ اس روایت کا خلاصہ، کیونکہ یہ طویل روایت ہے اور اس میں تلخ حقائق بھی موجود ہے، تو اس لیے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب بی بی کو پتہ چلا، وہ بندے آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے بندوں کو نکال کر وہ قبضہ کر لیا ہے، تو پھر بی بی حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور فرمایا کہ آپ نے کیوں میرے بندوں کو نکالا ہے، وہ تو میرا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گواہ مانگے۔ یہ ایک یعنی الگ مسئلہ ہے گواہوں کا، کہ آیا وہ یعنی ان کو حق بنتا تھا کہ فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے گئے، کیوں مانگے گئے، وہ تو یعنی بعد والی بات ہے۔ تو اس کے بعد بی بی پاک نے دلائل دیے اور لمبی گفتگو ہے، مولا علی بھی ساتھ گئے کہ یہ سیدہ فاطمہ کا حق ہے اور ان کو دے دیا جائے۔
اس کے علاوہ بعد میں بھی مولا علی گئے اور بڑی طویل گفتگو ہوئی، جی اور یہ تفسیر قمی میں موجود ہے۔ میرے پاس جو یہ ایڈیشن ہے یہ پرانا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 501، اور سورہ روم کی جو آیت نمبر 38 ہے جی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اس میں تفسیر قمی میں تفصیل موجود ہے۔